السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم لوگ بات کریں گے پاک و ہند کے اوپر کہ جب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کچھ بھی نہیں تھا، سب ایک ہندوستان تھا۔ اس وقت جب فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو ہمارے بزرگوں نے کیسے تکلیفیں پائیں، ہماری زمینیں اور ہم لوگوں کو لگان دینی پڑی تھی، کیونکہ وہاں اس وقت ہمارے بزرگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، میڈیا نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ کہاں جائیں، کیسے محنت کریں، کیسے کمائیں، اور تعلیم بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن گورو نے اتنا زیادہ ہمارے بزرگوں کے اوپر ظلم کیا کہ ہماری زمینوں کو ہم سے چھین کر ہمارے اوپر لگان لگا دی۔ اگر فصل اچھی نہیں ہوتی تو ہم کتنے 5 سال آگے ہماری لگان بڑھا دی جاتی۔ اگر کسی کھیل میں ہارتے تو وہ بھی ہمارے اوپر لگان لگا دیتی جاتی، کوئی بھی ایشو بنا کر ہمارے اوپر لگان بڑھا دی جاتی، اور ہمارے بزرگ جاری محنت کر کے اپنا پیٹ بڑی مشکلوں سے پالا۔ اور آج اگر ہم لوگ پھر اسی موڑ پر نہ کھڑے ہو جائیں، اگر آج ہم لوگوں نے پھر گوڑوں کو آئین لائڈنگ دے دی، ان کو دعوت دے دی کہ آؤ ہمارے ملک ہم سے نہیں چل رہا، ہمارے ملک کی حکومت کو سنبھالو، تو پھر وہی تاثرات ہمیں دوبارہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ دوبارہ ہم لوگوں کو پھر لگان دینی پڑ جائے، پھر ہمارے بچوں کو اسی طرح جیسے ہمارے بڑوں نے ہسٹری رپیٹ آف دا سیلف، کہ پھر وہ ہسٹری دوبارہ ہم لوگوں کے اوپر رپیٹ نہ ہو جائے۔ کیونکہ ہم لوگ اگر اسی طرح گوروں کو دعوت دیتے رہے، ان کی باتوں پر لگے رہے، اپنی حکومت بنانے میں ان کو انٹرفیل کرتے رہے، تو یقیناً پھر وہی ہسٹری دوبارہ رپیٹ ہوگی۔ اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ اگر پرانی فلموں میں یا سٹوریاں یا کتابیں وغیرہ پڑھو تو آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے ان گروہ سے اپنی جانیں چھڑوائی۔ کیونکہ ہمارے لوگوں کو کڈنیپ کر کے یہ لوگ انگلینڈ میں لے آتے، اور یہاں پر ان لوگوں سے محنت مشقت کراتے، اور صرف ایک وقت یا 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے دیتے، اور وہ لوگ آزاد ہو کر اپنے ملک میں گئے، انڈیا کو پھر آزاد کرایا ان لوگوں سے۔ پھر اس کے بعد ہمارا ملک اتنی ترقی میں تھا کہ پھر اس میں ہماری حکومتوں کی وجہ سے اس میں انٹرفیل ہو گئے، اور 3 ٹکڑوں میں ہم لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ آج انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش 3 ملکوں میں ڈھائل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ صرف پولیٹک کے اوپر ہم لوگوں نے دھیان دیتے رہے، لیکن انسانیت کا ہم لوگوں نے نہیں سوچا۔ اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو نواز شریف بھی سکون میں نہیں ہے، زرداری بھی سکون میں نہیں ہے، سب پاگل کتوں کی طرح بونک رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، کوئی ان کی سنتا نہیں۔ یہ عوام ابھی سمجھ گئی ہے کہ اچھا بھرے گی، لیکن آپ لوگوں کو جب ووٹ ڈالنا ہے اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے کہ آپ لوگ صحیح طریقے سے اپنے ووٹ کو حقدار سے، دیانتداری سے، کیونکہ یہ آپ کا ووٹ آپ کی ایک امانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اس کو آپ صحیح طرح سے یوز نہیں کریں گے تو آپ اس میں بھی خیانت کریں گے۔ اگر آج ہم لوگ پھر اسی ہسٹری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر جیسے آپ کا دل کرے جس کو چاہے ووٹ دو، لیکن آج اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اپنی انسانیت کو بچانا ہے، اپنے ملک کا نام رکھنا ہے پاکستان، تو ہمیں اپنے ووٹ کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہوگا۔ اگر ہم لوگ یہ ووٹ صحیح طرح سے استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ ہسٹری دوبارہ رپیٹ ہوگی، اور پھر ہم لوگ لگان دیں گے۔ کرکٹ کھیلیں گے، ہمارے بچے اگر ہاریں گے تو اس کے اوپر لگان دیں گے، اسکول میں اگر اچھے نمبر نہیں حاصل کریں گے اس کے اوپر لگان دینی پڑے گی، اور پریشر سارا بڑوں کے اوپر پڑے گا۔ پھر آپ لوگ سوچیں گے، اوف اوف، یہ کیا ہو گیا ہم لوگوں سے، ہم لوگوں نے کیوں نہیں سوچا اس وقت
لیکن پھر وہی ہوگا کہ چڑیاں چگ گئی کھیت، اور پھر کچھ بھی پلے نہیں پڑتا، پھر بس ذلت اور رسوائی رہ جاتی ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ یہ ہسٹری پھر رپیٹ ہو، کہ ہمارے بزرگوں نے جیسے محنت مشقت کر کے لگان دی، اسی طرح ہمارے بچے بھی آگے لگان دیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں، ہماری پہچان پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور کے ایم پی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ آگے سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اب پہلے سے بہت بہتر جا رہا ہے۔ دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی جان پہچان والے ہیں تو ان کو بھی یہ ویڈیو بھیجیں، ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ پھر تو وہی ریپیٹ کرنے والے تو نہیں ہیں۔ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اوکے، خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔